ابتدا اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ انسان جب اپنی غلطیوں کا وکیل اور دوسروں کی غلطیوں کا جج بن جائے تو پھر فیصلے نہیں فاصلے ہوتے ہیں۔ ہارنا تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنوں سے ہو، اور جیتنا تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنے آپ سے ہو۔ خامیاں سب میں ہوتی ہیں مگر نظر صرف دوسروں میں ہی آتی ہے۔ قدر کرنی ہے تو زندگی میں کرو، چہرے سے کفن اٹھاتے وقت تو نفرت کرنے والے بھی رو پڑتے ہیں۔ کبھی بھی لوگوں کی سوچ کو اپنے بارے میں تبدیل نہیں کر سکتے، اس لیے لوگوں کی پرواہ کیے بغیر اپنی زندگی اس طریقے سے بسر کیجیے جو آپ کو خوشی دے۔ کوشش کرو کہ سب کچھ ٹوٹ جائے پر وہ مان نہ ٹوٹے جو کسی بہت اپنے نے خود سے زیادہ آپ پر کیا ہو۔ جو انسان لڑنے کے بعد بھی آپ کو منانے کا ہنر رکھتا ہو تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ آپ سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ جو رشتہ آپ کو بار بار آنسو دینے لگے تو سمجھ لے کہ اس نے اپنی مدت پوری کر لی ہے۔ دوسروں کی خوشیوں میں خوش ہونا سیکھو، اللہ تمہیں دینے میں بھی دیر نہیں کرے گا۔ جس شخص کے دشمن نہ ہوں اور سب دوست ہو تو اس جیسا منافق کوئی نہیں، کیونکہ دشمن اس کے ہوتے ہیں جو حق کی بات کرتا ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر صلح کرنا سیکھو، کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے، اکڑنا تو مردے کی پہچان ہوتی ہے۔ رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات برداشت کرنے میں ہے۔ بے عیب انسان تلاش کرو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے۔ سب سے بہترین لقمہ وہ ہے جو اپنی محنت سے حاصل کیا جائے۔ اگر توکل سیکھنا چاہتے ہوں تو پرندوں سے سیکھو کہ شام کو جب گھر واپس آتے ہیں تو ان کی چونچ میں کل کے لیے دانہ نہیں ہوتا۔ کسی کو اس کی ذات اور لباس کی وجہ سے حقیر نہ سمجھنا، کیونکہ تم کو دینے والا اور اس کو دینے والا ایک ہی ہے، اور وہ ہے اللہ کی ذات، اور وہ یہ کہ آپ سے چھین بھی سکتا ہے اور اسے عطا بھی کر سکتا ہے۔ محبت ان سے کرو جو نبھانا جانتے ہوں، نفرت ان سے کرو جب بھلانا جانتے ہوں۔ رشتے خون کے نہیں بلکہ احساس کے ہوتے ہیں۔ اگر احساس ہو تو اجنبی بھی اپنے ہو جاتے ہیں، اور اگر احساس نہ ہو تو اپنے بھی اجنبی ہو جاتے ہیں۔